ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ دادا جان مرحوم ایک قصہ سنایا کرتے تھے جسے اختیار سے بیان کر رہا ہوں کہ کسی گاؤں میں بارات گئی تو لڑکی والوں نے باراتیوں کو کھانا پیش کرتے ہوئے ہر ایک کے پاس ایک رنگیلا ڈنڈا بھی رکھ دیا۔ کسی نے استفسار کیا کہ اس ڈنڈے کا کیا مقصد ہے؟ لڑکی والوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو علم نہیں، لیکن چونکہ ہمارے بڑے بوڑھوں کا یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی بارات آتی تو ہر باراتی کو کھانے کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی پیش کرتے تھے، سو ہم بھی اسی رسم کو نبھا رہے ہیں۔ خیر فیصلہ ہوا کہ گاؤں کے سب سے معمر شخص سے اس کی مقصدیت کے بارے کچھ پوچھا جائے تاکہ یہ گتھی سلجھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اس بوڑھے کے پاس گاؤں سے باہر ایک جھوپڑی میں پہنچے اور اپنی رودات پیش کی تو بوڑھا پہلے تو خوب ہنسا، پھر کہنے لگا کہ جن بڑے بوڑھوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے بامر مجبوری ایک کام کیا تھا جو بڑھتا بڑھتا رنگیلے ڈنڈوں تک پہنچایا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دور میں جو بھی بارات آتی تو اس کی مسجد کی صفوں یعنی پھوڑوں پہ کھانا دیا جاتا تھا۔ بعض مہمان بامر مجبوری دانتوں سے بوٹیوں کے ریشے نکالنے کے لیے صفوں کے تنکے توڑ کر استعمال میں لاتے تھے، جس سے مسجد کی صفوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا۔ بزرگوں نے یہ کیا کہ جب بھی ایسے موقع پہ گوشت کے سالن سے تواضع کی جاتی تو وہ ہر مہمان کو دانتوں کے خلال کے لیے چھوٹی تیلیاں یا کانٹے ٹوتھ پک دیا کرتے تھے۔ بعد میں آنے والی نسل نے ان تیلیوں کے بجائے سرکنڈے رکھنا شروع کر دیے۔ ان کے بعد والوں نے 2-2 فٹ کے ڈنڈے رکھنا شروع کر دیے۔ آج کی نسل نے سادہ ڈنڈوں کی جگہ ان کو رنگ کر کے اور لمبائی میں اضافہ کر کے دینا شروع کر دیے۔ بس یہی اس کی مقصدیت ہے، لہٰذا سمجھنا چاہیے کہ روایت بامر مجبوری جنم لیتی ہے، لیکن بعد میں آنے والے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے اپنی بڑائی جتانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ خدا را بے مقصد اور اسراف کی حدوں کو چھوتی روایتوں اور رسموں کو چھوڑیں اور اسلام کے مطابق طرز معاشرت کو اختیار کریں تاکہ غربا بھی اس معاشرے میں سانس لینے کے قابل ہوں۔